بڑا ان کا ظرف ہے، بڑا صبر ہے. I must say that کہ یہ بڑا حوصلہ چاہیے اتنا صبر ٹرو رکھنے کے لیے بھی. ٹرو. امریکی یہ جو سائفر والا معاملہ ہے اس پر حکومت لگتا ہے کافی سیریس ہے، اور اوپر سے خان صاحب کتے کاپی رکھ کے بھول گئے نے. ایک دوسری مصیبت ہے وہ، مطلب ان کے پاس ایک کاپی تھی. اب وہ حکومت کہہ رہی کہ جس طرح ٹرمپ کے، میرے خیال میں ہم لوگ اس وقت امریکہ تھے جب یہ ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا پاپا مارا گیا، تو بنی گالا میں کیا وہ کاپی مل جائے گی؟ اب خان صاحب پتہ نہیں کہاں بھول آئے ہیں. تو سائفر کے معاملے پہ حکومت کافی سیریس نظر آ رہی ہے. پتہ نہیں جی، کاغذ ہے. بنی گالا میں تو ہم نے کاغذ کا کاغذوں استعمال کی پتہ نہیں بہت کیا بنی. کاغذ کا استعمال بہت مختلف طرح سے دیکھا ہے. تو اللہ معافی، پتہ نہیں کس لیے استعمال ہوا ہے وہ کاغذ. لیکن اس شخص کی کسی بات پہ بھی ہم کو تو کبھی اعتبار نہیں ہو سکا، اور آپ لوگوں کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے. مطلب ان کے تو فالوورز کو بھی اعتبار نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کال دیتے ہیں پھر کہتے ہیں مؤخر کرتا ہوں، کسی بات پہ بھی اعتبار نہیں ہونا چاہیے. ہر بات سے وہ خود اپنے اعتراف کرتے ہیں کہ میں یو ٹرن لیڈر ہوں، اور بے شرمی سے وہ ہر بات پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں اور پھر اس کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. میں اس بات اعتبار کی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اگر تو گمایا ہے تو یہ آپ کی کوئی گھر کی وصیت تو نہیں تھی کہ آپ گما لیتے، آپ کی کوئی پینشن فنڈ تو نہیں تھا کہ آپ گما لیتے، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس تو نہیں تھا، آپ کی ذاتی ملکیت تو نہیں تھی. یہ تو ریاست کی ملکیت تھی، یہ تو ریاست کا اسٹیٹ سیکرٹ ہے. اور اگر اب بھی پی ایم ایل این کی جو لیڈ حکومت ہے، مخلوط حکومت ہی صحیح، اگر اس پہ سیریسنس نہ دکھائے. دیکھیں کتنی باتیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ آرٹیکل 6 جن پہ بنتا ہے، اور یہ بار بار، یہ بہت ہی ڈینجرس بات ہے. کیونکہ پہلے یہ جو آڈیو لیک بھی اب آئی ہے، ایک شخص کنسپریسی پلان کر رہا ہے، اور اس کو کس طریقے سے کر رہا ہے، اور اس کہیں بھی کوئی بھی ایسا معقول شخص نہیں ہے کہ جو کہے کہ جناب یہ آرٹیکل 6 بنتا ہے اور اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگائیں. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ عمران کو اریسٹ کیا جائے یا کوئی دوبارہ ان کو کوئی سمپتھی ووٹ ملے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت سیریس بات ہے کہ سائفر کہاں گیا معلوم کیا جائے. اور دس از ویری ویری سیریس. اس پہ سنجیدگی ہونی ہی چاہیے، کیونکہ یہ پی ایم ایل این کے لیے ایک سنجیدگی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ریاست کے لیے ایک سنجیدگی سے لینے والا معاملہ ہے. اور اعتبار میں اس لیے نہیں کرتی کیونکہ کیا پتا کہ یہ بلیک میل کے طور پہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائفر ان کے پاس ہو اور وہ اس لیے استعمال کر رہے ہوں کہ مطلب ایز اے بلیک میل ٹیکٹک کہ کہیں ہم آپ کو دیکھیں. یہ بائی ہز اون ایڈمیشن، اگر وہ انٹرویو آپ غور سے سنیں، میں ان کے انٹرویوز نہیں دیکھتی، لیکن مجھے وہ، میں نے کلپ جب دیکھا تو پھر میں نے اس کے آگے پیچھے کا بھی آڈیو سنا، اور مجھے اس پہ تشویش ہوئی کہ جس طرح کی کہتے ہیں نا کہ میرے پاس پلان ہے اور وہ پلان کسی سے شیئر نہیں کرتا، تو یہ تو سخت خطرناک آدمی ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں بڑا خطرناک ہوں. سائفر از اے سیکرٹ کوڈ، اور آپ اگر یہ چیز جو کہ ریاست کا سیکرٹ ہے اگر کہیں آپ کے پاس ہے اور وہ کہیں آپ لیک کر دیتے ہیں، دیٹس ویری، مطلب آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے. بات صرف یہ نہیں ہے کہ لاپتہ ہو گیا، ادھر ادھر ہو گیا. بات یہ ہے کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں لاپتہ ہو گیا، اور کل کو کسی دشمن کے ہاتھ میں لگ جائے، کہیں کسی بیرون ملک کے ہاتھ میں لگ جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ لاپتہ ہو گیا. دیکھیں نا، جب آپ کو پولیس روکتی ہے اور جی کہتی ہے کہ یہ تم نے یہاں پہ سیٹ بیلٹ نہیں باندھی، یا یہاں پہ تمہیں پارکنگ نہیں کرنی تھی، یا یہ تم اس طرح تم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتا نہیں تھا. غفلت یا لا علمی کوئی آپ کی ڈیفenس نہیں ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سائفر کدھر گیا. ٹرو. یہ بھی جرم ہے کہ بالکل مجھے جرم ہے، نہیں پتا کہاں ہو 100%. گیا، تو یہ جرم ہے. اور یہ جو ان کے فالوورز بھی ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے. یہ عمران کی جو سیاست ہے، یا عمران دوبارہ ہیرو بن جائے گا، یا پرائم منسٹر بن جائے گا، یا لاڈلا بن جائے گا، اس کا معاملہ ہے ہی نہیں. یہ ملک کی اور ریاست کی ایک سیکرٹ، اور ایک اسٹیٹ سیکرٹ، اور ایک اسٹیٹ کی سوورنٹی کا معاملہ ہے. یہ ایک ذات سے تو جڑا ہی ہوا نہیں. تو ہر بات میں اگر سیکرٹ ہے اور ہر بات میں پلان ہے، اور جناب سائفر بھی کسی کو نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ ادھر ادھر، یہ میرا خیال ہے یہ بہت اس بارے میں کسی نے ابھی تک سوچا نہیں. یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے. بالکل ٹھیک. سائفر والے معاملے پہ جب یہ ڈرامہ تیار ہو رہا تھا، اعظم خان صاحب کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب کر رہے تھے، بلکہ اعظم خان صاحب تو اس میں پیش تھے.
اسد عمر اور قریشی صاحب کافی محتاط لگ رہے تھے کہ یہ خط نہیں ہے، یہ سائفر تو نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ. کیا آپ کو اندازہ تھا ان کو، یا یہ دوسری سائڈ سے کھیل رہے تھے کہ ریکارڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے؟ دیکھیں بنی گالا میں جو میں نے دیکھا، جی اور اسی کی ایک کنٹینیوٹی رہی پی ایم ہاؤس میں، اور وہ کنٹینیوٹی یہ تھی کہ بنی گالا میں بس یہی تھا کہ میں کسی کو مطلب مشورہ یا کسی کی. شاہ محمود قریشی صاحب کی تو ایکسس ہی نہیں تھی. شاہ محمود قریشی صاحب کو تو نیچے سیکریٹریٹ میں بٹھایا جاتا تھا، ان کو تو اوپر آنے کی، ان کو تو 3.5 گھنٹے، کیونکہ عمران کو شاہ محمود قریشی صاحب سے سخت ذاتی چڑ تھی. ہوں اور وہ اگر سپیچ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، شاہ محمود قریشی کی سپیچ سننے کے لیے، کچھ لوگ تھے، کچھ خواتین ان کو بھی دیکھنے کے لیے آتی تھی، ان کی جی شعر و شاعری بھری سپیچ. لیکن عمران کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ اتنا لمبا بول جاتا ہے، لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کو سننے کے لیے نہیں آتے. کیونکہ وہ ان کو ایک جیلسی ہوتی ہے کہ کوئی اور بول رہا ہے یا کوئی اور لائم لائٹ لے رہا ہے. اسی طرح اسد عمر صاحب کی بھی کوئی خاص نہیں سنی جاتی تھی. اور اسد عمر صاحب کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ بھی کچھ اسی طرح کے ہیں جیسے عمران صاحب ہیں، کہ سچ میں بول نہیں سکتا اور جھوٹ میں بولوں گا نہیں، اسی قسم کی دوگلی پالیسی ان کی بھی رہی. تو جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہماری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ عمران، اعظم خان اور ایک تیسرے صاحب، یہ ان کی حکومت چل رہی تھی، اور انہی کی آپس میں نوٹس کمپیئرڈ ہوتے تھے. جہانگیر خان ترین صاحب کو بھی یہی اعتراض تھا. اور اب آپ نے بشیر میمن صاحب کا بھی سنا ہے اپنے ہی پروگرام پہ، آپ جی نے سنا کہ جی اعظم خان صاحب. اب ہم نے کبھی نہیں پہلے یہ سنا کہ کوئی بیوروکریٹ کسی دوسرے بیوروکریٹ کو پرائم منسٹر کی وجہ سے اس کو چپ کرانے کے لیے یا اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے واٹرس شیئر تھے. اور جی پرسنلی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہمارے لیے بڑی زیادتی کی بات ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا سے میری اپنی فیملی ظاہر خیبر پختونخوا سے ہے، اور ہم نے تو بڑے اچھے بیوروکریٹس دیکھے ہیں، فائنسٹ بیوروکریٹس، ہمارے فائنسٹ ججز پولیس میں، ہماری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں جو بیوروکریٹس آتے ہیں ہمارے، بڑے پڑھے لکھے، بڑے کیلیبر کے لوگ آتے ہیں. اکثر ایسے بیوروکریٹس ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پھر انہوں نے CSS کا ایگزام پاس کیا بڑی اچھی فیملی سے، اور بڑے انٹلیکچوئلز ہیں. تو یہ تو جب اعظم خان کا نام بھی آیا تھا تو تب بھی مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ اور کوئی نہیں ملا ان کو KP سے. تو یہ آئے دن جو یہ باتیں آ رہی ہیں، یہ بھی میرا خیال ہے ہمارے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے. لیکن یہ ہماری اطلاع بیوروکریٹس ہمیں بتاتے رہے ہیں گزشتہ 4 سال سے کہ حکومت کون کر رہا ہے. تو جی پارلیمان اور سیاسی جو کارکن تھا وہ تو حکومت کر بھی نہیں رہا تھا. ٹرو. عمران خان صاحب توہیل عدالت کیس سے بچ گئے، بڑے ہم نے چرچے سنے. حالانکہ اس سے پہلے نہال ہاشمی بڑی بیچارے مطلب معافیاں بھی مانگی، اور رحم و کرم پر عدالت کے چھوڑا. طلال صاحب، دانیال عزیز صاحب ابھی تک باہر ہیں گیم سے، کھیل کے میدان سے. عدلیہ کے اس رویے پر کیا کہیں گی آپ؟ خاص طور پر پھر آپ نے بھائی بنا لینا ہے بڑے جج صاحب کو، تو یہ بھی ایک دیکھیے میرا خیال ہے کہ جسٹس عطر من اللہ صاحب کی میں واقعی دل سے عزت کرتی ہوں، اور بہت سے انہوں نے فیصلے ایسے کیے جی ہیں جو کہ مجھے حیرت ہو رہی تھی اس دن. عمران کہہ رہے تھے کہ بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں، اور پہلے تو مجھے نہیں یاد کہ جسٹس عطر من اللہ پہلے کبھی ماضی میں کبھی اتنے فیوریٹ تھے. ہمارا تو اس بات پہ بھی تنازع ڈسکشن رہی. لیکن میرا خیال ہے کہ جسٹس عطر من اللہ صاحب شاید اس وقت محتاط ہو رہے ہیں، اور اس لیے محتاط ہو رہے ہیں کیونکہ شاید اگر بہت زیادہ کوئی سخت فیصلہ دیتے تو اگین ایک آپ کسی کی سیاست کو ریوائیو بھی کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے، میں ان کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہی ہوں، لیکن سرٹنلی شاید نہال ہاشمی صاحب اگر ورلڈ کپ جیت کے آ جاتے، یا اگر انہوں نے بالی ووڈ کی شخصیات کے ساتھ کہیں فوٹو وغیرہ کھنچوائے ہوتے، یا باہر مغرب کو مغرب سے بہتر پہچانتے، تو طلال چودھری صاحب بےچارے مطلب فیصل آباد سے ہیں، تو مطلب وہ گلیمر تو نہیں ہے. کپتان والی شان کہاں، سن گلاسز لگا کے ایک دو کونیاں کسی کو مارتے، جھک کے سلام کرتے ہیں، بس یہ ان کی کمی رہ گئی. تو باقی لوگ ویسے تو نہیں ہے نا، وہ ہیرو تو نہیں ہے نا. آپ کو پتا ہے یہ تو ہر آنے والے ایکٹر کے، ہر آنے والے سنگر کے، ہر جو مغربی شخصیت ہے اس کے ہیرو رہے ہیں اپنے ایڈمیشن سے. تو پھر یہ گلیمر سے اگر باقی لوگ آئے دن ہمارے جو گزشتہ ماضی کے جتنے ہمارے جرنیل بھی رہے ہیں وہ امپریس رہے ہیں، تو ٹھیک. دل تو بچہ ہے. دل تو بچا بھی ہے، اور پھر اس کا مطلب کہ فائدہ تو ہوا ہے.
اچھا حکومت کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی پکے کیس میں، اب پکا ایک تو پکا سگریٹ ہوتا ہے، اب یہ کون سا پکا کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو ثناء اللہ صاحب نے پڑھنا ہے؟ وہ بھی آپ نے ایک کاغذ والی سٹوری بھی سنائی کہ کاغذوں کا استعمال، کون سا پکا کیس ہے؟ کس پکے کیس میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی تو میں نے آپ کو سب سے بڑا پکا کیس تو بتایا، اور وہ یہ ہے، یہ جی جو سائفر. سائفر والا ہے. اور اگر کسی وجہ سے اگر آپ ہوش میں نہیں تھے اور سائفر کو آپ نے کوئی کہیں اس کے میں اس دن دیکھ رہی تھی کہ کوئی بلاگر کہہ رہے تھے کہ کیا جہاز بنا کے اڑا دیے، ہو سکتا ہے، مطلب کھلاڑی ہے، جی کھیل کھیل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی تو ظاہر ہے، اب آپ دیکھیں نا، بات تو یہ بھی سوچنے والی ہے کہ جو شخص اگر تو اس نے اکانومسٹ بننا ہوتا تو وہ اکانومی پڑھتا، لیکن ظاہر ہے ایک سپورٹس مین ہے، کرکٹر ہے، بولر ہے، آل راؤنڈر ہے، تو اس سے ہم اگر ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ جی سائفر کی یا کسی اسٹیٹ سیکرٹ کی رکھوالی کرے گا، تو یہ میرا خیال ہے ہماری غلط توقعات تھی ان سے. یہ سب سے سیریس کیس ہے. اس کے علاوہ جو یہ دھمکیاں آئے دن دیتے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں، کنسپیریسی ہیچ کر رہے ہیں، ایک امریکن کنسپیریسی، خود مطلب ایک اسکرپٹ لکھی. میں تو پہلے دن یہ کہا تھا کہ ان کو بالی ووڈ بلا لے، ہم پہ احسان کریں. اگر ہیرو کے رول کے لیے بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، اور اگر وہ جو ہمارے جو کامیڈی شوز ہیں اس کے لیے ان کی انرجی نہیں رہی، تو اسکرپٹ رائٹنگ کر لیں، کیونکہ زبردست اسکرپٹ رائٹنگ کرتے ہیں. ایسا انہوں نے ڈراما سٹار پلس کا گھڑا ہے یہ امریکن کنسپیریسی والا. لیکن بہت بڑے سیریس کیسز بنتے ہیں. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو انسان اس کو اوور لک کر بھی دیتا ہے، چلیں اب کم از کم وزیر اعظم تو نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت عمران کو جتنی توجہ مل رہی ہے، میں کل بھی پروگرامز دیکھ رہی تھی 8 PM کے، جب مجھے بریف ملی تو مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی زیادہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.